یہ بات آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور یاد رکھیے، جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کے بیماری کے کچھ سمٹمز ہیں، کچھ آثار ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر سر میں درد ہو تو ہیڈک ہے، اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو تو ڈی ہائیڈریشن ہے، اسٹمک پین ہے، کچھ انفیکشن ہے، اگر کسی انسان کے دل میں کچھ پرابلم ہے تو یہ کارڈیو کی پرابلم ہو سکتی ہے، اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو نیفرو کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے تو الگ الگ سمٹمز ہیں۔ اگر ناک اور آنکھ سے پانی بہنے لگے تو آپ کہیں گے کف ہو گیا ہے، مجھے وائرل ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے۔ تو جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ سمٹمز ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جسم میں کہاں خرابی ہے، کہاں پرابلم ہے۔ اسی طرح سے میرے پیارے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں، اس کے بھی آثار ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب ایک بیٹے کے دل میں باپ کے لیے عظمتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ایک بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ جب تمہارے قدم اچھائیوں کی طرف بڑھنے سے رک جائیں، جب بھی تمہارے قدم اٹھیں تو برائیوں کی طرف اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ کسی غریب اور کسی غمزدہ اور کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر اگر تمہارے سینے میں دیا کی لہریں نہ اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر ایک مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو سمجھ لو تمہاری روح بیمار ہے۔ اگر گھر میں تمہارے اخلاق اچھے نہ ہوں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ تو جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اس کے سمٹمز ہیں، اسی طرح سے آتما جب بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں۔ میرے پیارے، دونوں کا صحت مند رکھنا، سوستھ رہنا ضروری ہے۔ جب تک دونوں تمہارے پاس صحت مند نہیں ہوں گے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔